صحرائے کربلا میں صدائے کربلا چلے حسین مدینے سے کربلا کے لیے، اور نبی کے شہر کو چھوڑا فقط خدا کے لیے۔ نبی کے شہر کو چھوڑا فقط خدا کے لیے۔ بھئی اٹھے گی دل میں کسک قبر مصطفیٰ کے لیے۔ لحد بطول کی ترسے گی فاتحہ کے لیے۔ فضائے غم ہے جدھر بھی نگاہ پڑتی ہے، اور ابھی سے شہر مدینہ میں خاک اڑتی ہے۔ رخصت ہوا مدینے سے وہ حق کا رہنما، کچھ آ گیا خیال جو ماں کے مزار کا، آیا سوے بقیع وہ زہرا کا لاڈلا۔ ارے رخسار رکھ کے صدر لحد پر یہ دی صدا، سنیں۔ چھٹتا ہے اب مدینہ، اے اماں میرے دل کو تھام لو۔ چھٹتا ہے اب مدینہ، میرے دل کو تھام لو، اور اماں غریب بیٹے کا آخر سلام لو۔ اماں تمہارے لال سے چھٹتا ہے آج گھر، اماں تمہارے لال کا دشمن ہے ہر بشر، اماں تمہارے لال سے برگشتہ ہر نظر، اور اے اماں تمہارے لال کا ہے آخری سفر۔ ارے صحرا میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا، اور اماں حسین اب نہ مدینے میں آئے گا۔ اماں دعا کرو کہ میں ثابت قدم رہوں، اور دنیا خلاف ہو پہراساں ذرا نہ ہوں، ہر لمحہ مسکرا کے ستم پر ستم سہوں۔ بھئی نظروں کے سامنے جو لٹے گھر نہ کچھ کہوں، اے اماں یہ آنکھ روئے نہ
اکبر کے واسطے، اور راشا نہ آئے ہاتھوں میں اصغر کے واسطے، راشا نہ آئے ہاتھوں میں اصغر کے واسطے۔ اور اماں میرے ارادوں کو آئے نہ کچھ زوال، بھئی جس وقت پائے مال ہو بھیا حسن کا لال، اور اماں نہ کانپ اٹھے یہ قدم بید کی مثال، ارے گھوڑے سے جب گرے میری خواہر کے نونہار۔ سنے مصرے کہ اماں کمر جھکے نا تمہارے فدائی کی، ارے لاؤں جو لاش اٹھا کے برابر کے بھائی کی، لاؤں جو لاش اٹھا کے برابر کے بھائی کی، اور اے میرے لال تیرے ارادوں کے میں نثار، یہ آخری سفر ہے میرے دل کا اضطرار، کیسے کہوں جو دل پا گزرتی ہے گل عذار، ارے ہوتا ہے بے چراغ میرے باپ کا مزار، جو تجھ پر ظلم ہوں گے ارے یہ دکھیا اٹھائے گی، اور بیٹا یہ غم نصیب تیرے ساتھ جائے گی، اور آنسو بہاؤں گی تیرے رنج و الم کے ساتھ، آنکھیں بچھاؤں گی تیرے نقشے قدم کے ساتھ، زہرا نڈھال ہوگی ہر ایک تازہ غم کے ساتھ، اور میرا کلیجہ نکلے گا پوتے کے دم کے ساتھ، اور گھبرا نہ میرے چاند ہر ایک دکھ بٹاؤں گی، اور میں تیرے ساتھ لاشِ اکبر اٹھاؤں گی، اور جائے گا تو جو نہر پا بھائی کی لاش پر، میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گی برہنہ سر، اور بیٹا حسین کیا تجھے اس کی نہیں خبر، عباس تیرا بھائی تو میرا دل و جگر، رے تو لاش اٹھائے گا تو صفِ غم بچھاؤں گی، ارے میں گود میں کٹے ہوئے ہاتھوں کو لاؤں گی، اور لے اب لحد سے اٹھ میرے دلدار الوداع، بھئی آئے کہیں نہ دین پہ آزار، الوداع حق سے چھڑی ہے کفر کی پیکار، الوداع رے کنبے کی چادروں سے خبردار، الوداع، اور بیٹا ہر ایک تجھ سے
درے بے بہا چھنے، لیکن نہ زندگی میں بہن کی ردا چھنے، لیکن نہ زندگی میں بہن کی ردا چھنے۔ صدائے کربلا بے خطا سفیر کربلا کوفے میں شہید ہو گیا، پیش آیا کیسا سانحہ کوفے میں شہید ہو گیا۔ بے خطا سفیر کربلا کوفے میں شہید ہو گیا۔ نانا کا مدینہ چھوڑ کر رہے ہیں شہ ادھر سفر، اس طرف دیار ظلم میں شاہ پر سلام بھیج کر، شاہ کا سفیر با وفا کوفے میں شہید ہو گیا۔ بے خطا سفیر کربلا کوفے میں شہید ہو گیا۔ ہانی اس کے ساتھ ساتھ تھے، وہ بھی قتل کر دیے گئے، دی کے ناصروں کے تن بدن زخم و خون سے بھر دیے گئے، کوئی دونوں میں نہ بچ سکا کوفے میں شہید ہو گیا۔ بے خطا سفیر کربلا کوفے میں شہید ہو گیا۔ حق کے واسطے کیے تھے طے، جانے کیسے کیسے راستے میں چھوٹے چھوٹے سے بچے بھی تو اس کے ساتھ تھے، بچوں کا نہیں ہے کچھ پتا کوفے میں شہید ہو گیا۔ بے خطا سفیر کربلا کوفے میں شہید ہو گیا۔ جنگ میں نہ ساتھ تھا کوئی، شیر نے اکیلے جنگ کی، راستے میں غار کھود کر دشمنوں کی فوج جب ہٹی، بڑھ کے شیر اس میں جا گرا کوفے میں شہید ہو گیا۔ مرتضیٰ کو پرسہ دیجئے، پرسہ دیجئے عقیل کو، آہ و اشک سے سجائیے مجلسوں کی ہر سبیل کو، شاہ کا سفیر بے خطا کوفے میں شہید ہو گیا۔ بے خطا
سفیر کربلا کوفے میں شہید ہو گیا. پڑھ رہا ہوں نوحہ جو ظفر مومنوں پہ غم کا ہے اثر. پڑھ رہا ہوں نوحہ جو ظفر مومنوں پہ غم کا ہے اثر. مسلم حسین کے لیے بے قرار ہے دل و جگر. فدوی حسین نے لکھا کوفے میں شہید ہو گیا. بے خطا سفیر کربلا کوفے میں شہید ہو گیا. ہوا دشت بلا نمونۂ خلد بری ہوا. سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا. اور خورشید محو حسن حسین حزین ہوا. پایا فروغ نیر دین کے ظہور نے. ارے جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے. تو زہرا کے اختروں سے زمین آسماں ہوئی. غازی جہاں چلے وہ زمین کہکشاں ہوئی. سب ارض پاک غیرت باغ جناں ہوئی. اے حضور ایسا مکین ملا کہ رفیع المکان ہوئی. تو دامن جو پاک صاف تھا دشت مصاف کا. احرام باندھا کعبے نے اس کے طواف کا. ایک نعرہ صلوات بآواز بلند آواز. تو بولے اے فرس کو روک کے شاہ فلک وقار کہ منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار. آگے نہ اب بڑھائے کوئی یہاں سے راہوار. یہ وہ زمین ہے جس کے لیے دل ہے بے قرار. ارے قربان اس مقام سعادت نشان کے پایا درے مراد بڑی خاک چھان کے. آقا فرماتے ہیں کہ اترو مسافروں کہ سفر ہو چکا تمام. کوچ ہوگا اب نہ حشر تلک ہے یہی مقام. مقتل یہی زمین ہے یہی مشہد امام. ارے اونٹوں سے بار اتار کے برپا کرو خیام. بستر لگاؤ شوق سے اس عرض پاک پر اور چھڑکا ہوا ہے آب بقا اس کی خاک پر. سجدے
کریں گے جس پہ ملک یہ زمین وہ ہے، توجہ کا طالب ہوں، جس پر خدا ہے نقش شفا وہ نگیں یہ ہے، ارے بطحا یہ ہے مدینہ ارباب دین یہ ہے، اور کعبہ یہ ہے نجف یہ ہے خلد بری یہ ہے۔ تھی اس زمین کی قدر رسولان پاک کو، اور آنکھوں سے سب لگا گئے ہیں یا کی خاک کو۔ تو اترا یہ کہہ کہ کشتی امت کا نام خدا، ایک نعرہ صلوات آپ حضرات بھیجیں۔ اترا یہ کہہ کہ کشتی امت کا نام خدا، جتنے سوار تھے وہ ہوئے سب پیادہ پا۔ حضرت نے مسکرا کے یہ ہر ایک سے کہا کہ دیکھو تو کیا ترائی ہے، کیا نہر کیا فضا، اکبر شگفتہ ہو گئے صحرا کو دیکھ کر، اے عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر۔ تو بڑھ کر صدا یہ دیتا تھا اقبال دم بدم کہ افزوں تیرا جلال، دوبالا تیرا حشم، نصرت پکارتی تھی جلوں میں قدم قدم، کہ جب تک ہے آفتاب درخشاں رہے علم۔ مطلب منافقوں کے جو ہیں ملتوی رہیں، اے یا رب تیرے حسین کے بازو قوی رہیں۔ تو قسمت میں ہے کہ دھوپ ہو جنگل کی اور ہم، فرماتے ہیں آقا کہ کیا تفرقہ دکھایا ہے گردون ہے ستم، کیا خوب ہو اگر یہیں نکلے ہمارا دم، الفت یہ چاہتی ہے کہ قبریں بھی ہو بہم، ارے روئیں سرہانے بیٹھ کے جو سوگوار ہوں، ارے ہم دونوں بھائیوں کے برابر مزار ہوں۔ تو اس وقت تھی امام پہ کیا بے کسی و یاس، کہ لاشیں تھیں گرد اور نہ کوئی آس پاس، ارے فاقہ تھا 3 روز کا 16 پہر کی پیاس، دشمن کئی ہزار اکیلا وہ حق شناس، ارے آدھا ادھر تو نیزوں پر نیزے لگاتے تھے، اور خیمے سے اہل بیت ادھر نکلے آتے تھے، خیمے سے اہل بیت ادھر نکلے آتے تھے، کہ سینے پر سامنے سے چلے 10,000 تیر،
چھاتی پر لگ گئے کئی 101 بار تیر، ارے پہلو کے پار برچیاں سینے کے پار تیر، کہ پڑھتے تھے 10 جو کھینچتے تھے تن سے 4 تیر، ارے یوں تھے خدنگ ذل الہی کے جسم پر، جس طرح خار ہوتے ہیں ساہی کے جسم پر، جس طرح خار ہوتے ہیں ساہی کے جسم پر۔ حضرات لاکھوں میں ایک بے کس و دلگیر، ہائے ہائے، ارے فرزند فاطمہ کی یہ توقیر، ہائے ہائے، بھالے وہ اور پہلو شبیر، ہائے ہائے وہ زہر میں بجھائے ہوئے تیر، ہائے ہائے، ارے غصے میں تھے جو فوج کے ترکش بھرے ہوئے، خالی کیے حسین پر ترکش بھرے ہوئے۔ حضرات اپنے آقا کی وہ بے کسی آپ کی خدمت میں چند بند میں پیش کر رہا ہوں کہ گرتے ہیں اب حسین، ارے گرتے ہیں اب حسین، فرس سے ہے غے غضب، نکلی رکاب پائے مطہر سے ہے غضب، پہلو شگافتہ ہوا خنجر سے ہے غضب، ارے غش میں جھکے امامہ گرا سر سے ہے غضب، قرآن رہلزی سے سرے فرش گر پڑا، ارے دیوار کعبہ بیٹھ گئی، عرش گر پڑا، آخر گرا زمین پہ زہرا کا نازنی، ارے عرش الہ کانپ گیا، ہل گئی زمین، آگے بڑھا۔ حضرات یہ منظر اور آپ کی زحمت تمام کہ آگے بڑھا، چڑھائے ہوئے شمر آستین، ارے زانو تو رکھا چھاتی پر، زانو تو رکھا چھاتی پر، گردن پر تیغے کی، بے سر نماز میں پسر فاطمہ ہوا، ارے سجدہ نہ ہو چکا تھا، سجدہ نہ ہو چکا تھا کہ بس خاتمہ ہوا، کہ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، کہ امت نے مجھ کو لوٹ لیا، واہ محمدہ، اس وقت کون حق کے رفاقت کرے ادا، ارے ہائے ہائے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا، ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، ارے زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ بس شہزادی نے جب یہ آواز سنی تو بے ساختہ خیمے سے باہر تشریف لائیں کہ پردہ الٹ کے بنت علی نکلی ننگے سر، لرزاں قدم خمیدہ کمر غر کے خونجگر، چاروں طرف پکارتی تھی سر کو پیٹ کر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر، ارے اماں
قدم اب اٹھتے نہیں تشنا کام کے، ارے پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے۔ تو بنتے علی تو پیٹتی پھرتی تھی ننگے سر، ارے کٹتا تھا نور چشم علی کا گلا ادھر۔ زینب کو منع کرتے تھے ہر چند اہل شر، ارے لیکن وہ دوڑی جاتی تھی تھامے ہوئے جگر۔ پہنچی جو قتل گاہ میں اس روک ٹوک پر، اور کیا دیکھا شہزادی نے کہ پہنچی جو قتل گاہ میں اس روک ٹوک پر، ارے دیکھا سرے حسین کو نیزے کی نوک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ، لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ من یومنا هذا الى لقاء اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان۔ صلوات پڑھیں گے۔ عزیزان گرامی، محرم ایک دفعہ پھر آ پہنچا۔ محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی حسین کے چاہنے والے اور محمدی اسلام کے پیرو ایک دفعہ غم و اندوہ میں ڈوب جاتے ہیں۔ ہم اس نئے سال کا استقبال اس طرح سے کرتے ہیں، حسین کے چاہنے والوں سے جس سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے وہ ان ایام میں کوشش یہی کرتا ہے کہ کربلا والوں کی یاد تازہ کر دی جائے۔ گھر گھر، گلی گلی، سیاہ پرچم، سیاہ لباس، مجلس عزا، حسین حسین کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ اور اس کا اہتمام سن 61 ہجری ہی سے شروع ہو گیا تھا، بلکہ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے مطابق اس کا اہتمام خود پیغمبر اسلام نے اپنی حیات میں کیا تھا۔ حیات پیغمبر ہی سے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ پیغمبر اسلام اور بعد کے تمام ائمہ نے اس یاد کو تازہ رکھنے کی تاکیدی سفارش کی، اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ جہاں ایک طرف اس یاد کو باقی رکھنے کی کوشش تھی، وہیں دوسری طرف اسے جو ہے مٹا دینے کی بھی کوشش تھی۔ تاریخ اسلام میں آپ کو کم تر ہی ایسا واقعہ ملے گا جسے اتنی اہمیت دی گئی ہو۔ اسے باقی رکھنے والوں نے بھی اپنا پورا زور لگایا اور اسے جو ہے مٹانے والوں نے بھی اپنی پوری کوشش کی۔ تاریخ اسلام میں اس اہمیت کے دو ہی واقعات ملیں گے، ایک عاشوراء، دوسرے غدیر، اور دونوں کا تعلق جو ہے بقائے اسلام سے ہے، چاہے غدیر ہو چاہے عاشوراء ہو۔ کربلا اور غدیر دونوں کا خاص کردار ہے اور خاص ان کی اہمیت ہے بقائے اسلام کے لیے۔ عزیزو، محرم کیا ہے؟ کربلا کیا ہے؟
आशूर क्या है, क्यों इसे इतनी अहमियत दी जाती है, क्यों इसे बार बार ये जो है मनाने की कोशिश की जाती है। करबला और मुहर्रम की खुसूसियत ये है कि यहाँ फ़कत याद नहीं मनाई जाती, बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी तारीख़ें हैं जिनकी याद मनाई जाती है। कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा हो करके बाज़ शख्सियतों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। इन मजलिसों में, इन अय्याम में हम सिर्फ खिराज अक़ीदत नहीं पेश करते हैं, उन अजीम हस्तियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के साथ साथ हम उनसे सबक भी लेते हैं, हम उनसे दर्स भी लेते हैं कि जिस तरह से उन्होंने इस रास्ते को अपनाया, अगर हालात हमारे सामने भी वैसे ही आ जाते हैं, जो किरदार उन्होंने पेश किया, हम भी इंशाअल्लाह वैसा ही किरदार पेश करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो नहीं बन सकते हैं, वैसे तो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आशूर का दिन वो दिन है जिसका जवाब नामुमकिन है। मैं नहीं कह रहा हूँ छठे इमाम जाफ़र सादिक़ ला यौमा का यौमिका या अबा अब्दुल्लाह, मौला हुसैन आपके दिन का कोई दिन जो है मुकाबला नहीं कर सकता है, उस जैसा तो कोई दिन नहीं हो सकता है। क्या है मुहर्रम, क्या है करबला, इस मुख्तसर से वक्त में कुछ इसी सिलसिले में अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। अज़ीज़ो, इस्लाम का एक अहम कानून और एक अहम उसूल है जिसे कुरान मजीद ने आयत की शक्ल में पेश किया, जिसको मैंने अपना सरनामे कलाम करार दिया, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। पूरी करबला इसी आयत की तफसीर है, पूरी करबला इसी आयत की तफसीर है। देखिए, इंसान अपनी ज़िंदगी में जो काम भी करता है, अच्छा या बुरा, खासियत इंसान की है कि इंसान तन्हा ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। अपने कामों में, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा काम हो, दूसरों की ताउन और इमदाद का मोहताज है। जब तक उसे दूसरों का ताउन नहीं मिल जाता, जब तक उसे दूसरों की जो है मदद नहीं मिल जाती, इंसान अपना वो काम अंजाम नहीं दे सकता है। कुरान मजीद अपने ये जो है मानने वालों को, अपने पैरोकारों को ये हुक्म देता है, तुम जो है मदद करो और मदद न करो। जिस तरह से तबीब के नुस्खे में दो पहलू होता है, ये इस चीज़ का इस्तेमाल करो और इस चीज़ के इस्तेमाल से बचो। बेअन ही इस्लामी तालीमात भी ऐसी ही हैं, कुछ काम करने का हुक्म देता है इस्लाम और कुछ चीज़ों से बचने का। तबीब का नुस्खा उसी वक्त मुअस्सिर वाक़ हो सकता है जब उसकी पूरी बातों पर अमल किया जाए। जिन चीज़ों से बचने का हुक्म डॉक्टर ने दिया है उससे बचें, और जिन कामों को करने का हुक्म दिया है उसे अंजाम दें। अगर इसमें तफरीक के कायल हो गए तो चाहे जितना ही कोशिश कर लें, तबीब का वह नुस्खा मुअस्सिर वाक़ नहीं हो सकता। कुरान हमें दावत देता है, मदद करने की दावत देता है, ताआवुन करने की दावत देता है, लेकिन किस कामों में? ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, हमेशा मदद करना नेक कामों की, हमेशा मदद करना अच्छे कामों में। वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, और कभी भी जो है गुनाहों में मदद न करना। कुरान मजीद ने दो लफ्ज़ें इस्तेमाल किए, इस्म और उद्वान। ला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, इस्म उस गुनाह को कहते हैं जिसका असर इंसान की अपनी ज़िंदगी पर नहीं। नमाज हमने नहीं पढ़ी, रोज़ा हमने नहीं रखा, ये इस्म है, उद्वान नहीं है। उद्वान उस गुनाह को कहते हैं जिसका असर दूसरों तक पहुँचे, जिसका नुकसान दूसरों को पहुँचे। हमने अगर नमाज न पढ़ी तो नुकसान हमारी ज़ात तक महदूद है, हमने अगर रोज़ा न रखा तो इसका नुकसान हमारी ज़ात पर है। लेकिन अगर हमने चोरी की, अगर हमने गीबत किया, अगर हमने डाका डाला, अगर हमने कत्ल किया,
تو یہ عدوان ہے، کیونکہ اس کا نقصان صرف ہماری ذات تک محدود نہیں ہے، اس کا نقصان دوسروں تک پہنچتا ہے۔ لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، نہ ان گناہوں میں مدد کرو جس کا تعلق فقط گنہگار سے ہے، اور نہ ان گناہوں میں مدد کرو جس کا نقصان دوسروں تک پہنچ سکتا ہے۔ پوری داستان کربلا تعاون ہے بر و تقوی پر، اور عدم تعاون ہے اسم و عدوان۔ کربلا کیوں وجود میں آئی؟ خداوند عالم نے ہم انسانوں کو جو پیدا کیا ہے، انسانوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس انسان کو اپنی تمام مخلوقات سے برتر بننے کی صلاحیت دے کر کے بھیجا۔ برتر بنایا نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ عام طور سے کہا جاتا ہے انسان اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات ہے نہیں۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بننے کی صلاحیت دے کر بھیجا۔ انسان چاہے تو اشرف المخلوقات بن سکتا ہے، صلاحیت دے کر کے بھیجا ہے۔ اس صلاحیت کو اگر پروان چڑھا لے گیا انسان تو اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اس مقام پر انسان پہنچ جاتا ہے جہاں فرشتہ وہی بھی کہتا ہے لو دنوت انمولتن لاحترقتو، اگر بقدر انگشت بھی آگے بڑھ گیا تو میں جل کے خاکستر ہو جاؤں گا۔ اور جب انسان اپنی صلاحیتوں کو نابود کرنے پر آ جاتا ہے تو یہی قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور جیسا ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو انسان فرشتوں سے افضل بھی بن سکتا ہے، انسان جانور جیسا بھی بن سکتا ہے، انسان جانور سے بدتر بھی بن سکتا ہے۔ تو انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اپنے کو برتر بنا سکتا ہے، اور اللہ نے برتر بنانے ہی کے لیے بھیجا ہے، مگر صلاحیتیں دے کر۔ صلاحیتوں کو پروان کیسے چڑھا سکتا ہے؟ اللہ نے یہاں بھی رہنمائی کی ہے، ہدایت کی ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے، وہ کون سے اصول ہیں جنہیں اپنا کر کے انسان فرشتوں سے افضل بن سکتا ہے؟ لیکن ہدایت کی ہے، مجبور نہیں کیا ہدایت کو قبول کرنے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ دکھا دیا، ہم نے راستہ دکھانے کا انتظام کر دیا، اب یہ تمہاری مرضی ہے، چاہے ہماری ہدایت کو قبول کر کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اور چاہے ہماری ہدایتوں کو ٹھکرا کر کے ناشکرے بن جاؤ، مجبور تمہیں نہیں کیا ہے۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے، اس مقام برتر تک پہنچانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تو ائمہ کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے انسان کی ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے اس کی رہنمائی کرنا، اس کی ہدایت کرنا۔ پروان چڑھے گا اپنے اختیار سے، بالاجبار پروان نہیں چڑھے گا۔ چنانچہ جب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، حضور نے اس دنیا میں آنے کے بعد جب حکم ہو گیا کہ آپ اپنی تعلیمات کا آغاز کریں، تو حضور نے انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر کے حضور نے انسانوں کی ہدایت کرنا چاہا۔ جتنی ذمہ داری خدا نے دی تھی اس سے بھی بڑھ کر کے، صرف ڈیوٹی کی حد تک حضور نے اپنا کام نہیں کیا ہے، اس حد تک کہ قرآن کہنے لگا لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ اپنی جان کھو بیٹھے ہیں اگر یہ ایمان نہیں لاتے؟ یعنی حضور فقط ذمہ داری نہیں پوری کر رہے تھے، بلکہ انسانوں سے اتنی محبت ان کے دل میں بھری ہوئی تھی، جب کسی گمراہ کو حضور دیکھتے تھے تو تڑپ جاتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے کہ یہ راہ راست پہ آتا کیوں نہیں ہے، لیکن مجبور پھر بھی کسی کو نہیں کرتے تھے، کیونکہ اسلام میں جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، پوری آزادی کے ساتھ تمہیں انسان بننا ہے۔ اگر انسان بننا چاہتے ہو تو بنو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جانوروں کا راستہ اختیار کرو تم آزاد ہو۔ البتہ ایک بات یاد رکھنا، جو بو کر کے کبھی گیہوں نہیں کاٹا جا سکتا۔ تم کو ہم نے آزادی تو دے دی ہے،
کہ چاہے ہدایت کو قبول کرو چاہے رد کرو، لیکن ہدایت قبول کرنے کے نتیجے میں جو انعام مل سکتا ہے اسے یقیناً تم محروم رہ جاؤ گے، اور ہدایت کو چھوڑنے کے بعد جو عذاب تمہیں مل سکتا ہے اس سے تم جو ہے بچ نہیں سکتے ہو۔ حضور تشریف لائے اور لانے کے بعد راستہ دکھانا شروع کیا، کچھ لوگوں نے دل و جان سے قبول کر لیا، کچھ لوگوں نے حضور کی تعلیمات کو دل و جان سے قبول کر لیا، جو راستہ دکھا رہے تھے اس راستے پر ڈٹ گئے، اس راستے پر جم گئے، جان کی بازی لگانے کو تیار ہو گئے مگر راستے سے ہٹنے کو تیار نہ ہوئے۔ قرآن ان لوگوں کا تعارف ان لفظوں میں کراتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ ایسے بھی ہیں انہی لوگوں میں سے جو اپنی زندگی کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں رضائے الہی کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن عزیزو، پیغمبر اسلام کے زمانے میں سب ایک جیسے ہوتے، پیغمبر کے اطراف جو لوگ اکٹھا ہو گئے تھے، جو پیغمبر پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ سب ایک جیسے تھے، مختلف قسم کے افراد تھے۔ میں کربلا کے لیے پس منظر کیا اسے عرض کرنا چاہتا ہوں، سب ایک جیسے نہ تھے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ وہ تھے جنہوں نے دل و جان سے ایمان کو قبول کر لیا، کچھ وہ تھے قبول تو کر لیا لیکن بظاہر دل میں ان کی بات اتری نہیں، اسے قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، مصلحتاً یہ لبادہ اوڑھ لیا۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی اصلاحی یا انقلابی تحریکیں چلتی ہیں، ہر تحریک کے ساتھ یہ افتاد ہے، یہ مصیبت ہر تحریک کے ساتھ ہے۔ کچھ وہ افراد جن کا مفاد اس تحریک کے خلاف ہوتا ہے، یا تحریک جن کے جو ہے مفادات کے خلاف ہوتی ہے، پہلے کوشش وہ کرتے ہیں تحریک کو یہ جو ہے دبا دینے کی، کچل دینے کی، تحریک کو ختم کر دینے کی، تحریک کے رہنما کو ختم کر دینے کی۔ لیکن جب تحریک جڑ پکڑ لیتی ہے، جب تحریک پھیلنے لگتی ہے، جب تحریک عام ہونے لگتی ہے، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس تحریک کو ختم کرنا تو ممکن نہیں ہے، تو پھر وہ اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ کم از کم تحریک کو اس کے اصلی دھارے سے اس کا رخ موڑ دیا جائے۔ ہر تحریک میں یہ ہوتا ہے، اسلامی تحریک بھی اس سے محفوظ نہ رہی، اسلامی تحریک بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکی۔ وہاں بھی پہلے کوشش یہ کی گئی تحریک کو ختم کر دیا جائے، کبھی لیڈر کو خریدنے کی کوشش ہوئی، کبھی لیڈر کی جو ہے زندگی ختم کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن جب ہر طرح سے ناکام ہو گئے تب انہوں نے مصلحت یہی دیکھا کہ ہم بھی وہی بھیس اپنا لیں، وہی لبادہ اسلام کا ہم بھی اوڑھ لیں۔ لم یؤمنوا باللہ طرفۃ عین، ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل نے ایمان کو قبول نہ کیا تھا، لیکن تقاضائے مصلحت یہ تھا۔ چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، انہی لوگوں میں سے جو پیغمبر کے ارد گرد ہیں، کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت پر ایمان لائے، کیونکہ مبدا اور معاد، خدا اور قیامت، یہ دو نہایت اہم اصول ہیں اسلام کے۔ آمنا باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے۔ وما ہم بمؤمنین، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان لائے نہیں ہیں، یہ دعویٰ ایمان کر رہے ہیں۔ یہ بات کس کی ہے؟ آج کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، عصر پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، حضور اکرم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ جو حضور کے اطراف موجود ہیں انہی میں سے تذکرہ قرآن کر رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، ایک تو وہ تھا مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، دل کی گہرائیوں سے ایمان لائے، سب کچھ قربان کرنے کو تیار، تن من دھن کی بازی جن لوگوں نے لگا دی وہ بھی تھے اور وہ بھی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، قیامت پر ایمان لائے ہیں۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ اللہ اور مومنوں کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ بے خبر ہیں، یہ نادان ہیں۔ ما يخدعون الا انفسهم،
تمہاری بساط کیا ہے کہ تم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہو؟ ما یخدعون الا انفسهم، یہ صرف اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں. ما یشعرون، یہ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں شعور نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیغمبر کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ تو در حقیقت خود اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ دوسری قسم ہے. تیسری قسم سنیے قرآن سے اس زمانے میں کیسے لوگ تھے. اگر بعض دفعہ سوال ہوتے کیسے ممکن ہے کہ رسول کی آنکھ بند ہوتی 50 سال میں اتنا بڑا انقلاب آ جائے کہ نواسے رسول کو لوگ بھوکا پیاسا دبا کر دے. اتنی تبدیلی آ گئی. تبدیلی آئی نہیں، تبدیلی پہلے سے تھی. ساری باتیں قرآن سے عرض کر رہا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ، قرآن وہ کتاب ہے جس پر سارے عالم اسلام کا اتفاق. واحد کتاب جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں نہ تحریف ہے، نہ کمی ہے، نہ اضافہ ہے. یقینی طور سے جو اللہ کا کلام ہے وہ قرآن ہے. باقی ہر چیز میں جو ہے بحث کی جا سکتی ہے. یہ روایت ضعیف ہے، مستند ہے، مرسل ہے، وغیرہ وغیرہ ساری بحثیں. قرآن میں کوئی بحث نہیں ہے پورے عالم اسلام میں. تیسرا گروہ کون لوگوں کا تھا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدِ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. کہتے ہیں نا الیکشن کے زمانے میں فلاں کی جو ہے لہر چل رہی ہے. کچھ وہ ہیں جو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے لہر کس طرف ہے. لہر دیکھ کے کچھ لوگ جاتے ہیں. تو پیغمبر کے زمانے میں کچھ وہ تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. وہ دیکھتے تھے لہر کس کی ہے. جب یہ دیکھا کہ پیغمبر کی لہر چل گئی، یعنی ان کا کوئی عقیدہ ہے نہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، اپنے جو ہے مفادات کے تابع ہیں. من الناس من يعبد اللہ علی حرف. کچھ وہ افراد ہیں جو کنڈیشنل اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہوتی ہے نا یہ جو ہے مشروط حمایت کر رہی ہے فلاں پارٹی فلاں پارٹی، سمرتھن دے رہے ہیں کیا؟ کنڈیشنل سمرتھن. وہاں بھی تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرًا اطْمَأَنَّ بِهِ. اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد مال تال ملنے لگا، فائدہ ہونے لگا، مال غنیمت آنے لگا، بھوک سے یہ جو ہے نجات مل گئی، اطمئننا بھی، الحمدللہ اچھی جگہ آ گئے، اچھی جگہ آ گئے. زندہ باد اسلام، زندہ باد پیغمبر. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، لیکن اگر مشکلوں میں پھنس گئے، امتحانی منزل آ گئی، انقلبا علی وجہ، الٹے پیر واپس چلے گئے. خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. ان کی دنیا بھی گئی، ان کی آخرت بھی گئی، اور یہی کھلا ہوا گھاٹا ہے. تو تیسری قسم جو پیغمبر کے زمانے کے یہ جو ہے مسلمانوں کے بارے میں قرآن بیان کر رہا ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے. ساری چیزیں قرآن کے عرض کر رہا ہوں. تو پہلے وہ تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایسے جیالے مسلمان تھے، ایسے مومنین تھے، ایسے اللہ کے جانثار تھے. اگر لا الہ الا اللہ کہا تو دل کی گہرائیوں سے کہا، اور اس کی ہر قیمت چکانے کو تیار ہے، ہر قیمت چکانے کو تیار. کچھ وہ مومن ہوئے ہی نہیں جس کا بہترین نمونہ تھے بنی امیہ. تیسرا کرو ان لوگوں کا کہ جو کہے کے لیے آئے تھے کنڈیشنل. اگر حالات اچھے ہیں تو ہم ساتھ میں، اگر حالات خراب ہو گئے تو ہم ساتھ میں نہیں. وہی جن کے بارے میں سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا الناس عبید الدنیا والدین لحق علی السنتهم یحوتونہ ما دارت معایشهم وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ. لوگ تو بندے دنیا ہیں، لوگ بندے زر ہیں، بندے دنیا ہیں. دین ان کی زبان پر رکھا ہوا ہے، دل میں نہیں ہے، زبان پر رکھا. یحوتونہ، اسے گھماتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. کب تک؟ ما دارت معایشهم، جب تک ان کی زندگی کا نظام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. اذا محسوا بالبلاء، لیکن جب یہ جو ہے مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کی بنا پر، محمد رسول اللہ کہنے کی بنا پر، قلت دیانون، پھر دیندار تھوڑے سے رہ جاتے ہیں.
इतनी बड़ी उम्मत छोड़ के रसूलुल्लाह गए थे सन 60 और 61 में, कुल 72 ही तो निकले। अल्लाह दयानु, चौथा करो जो पैगंबर के जमाने में था, चौथा करो, इसको मौला अली की ताबीर है, हमजुन रआ, मच्छरों का झुंड है। अतबाउ कुल्ल नाइक यमीलून मा कुल्ल रीह, मच्छरों का झुंड हवा के रुख पर बहता है। अतबाउ कुल्ल नाइक, जिधर से जो चीख करके बोल दे उसके पीछे भाग जाते हैं। कलाम की माकूलियत और हक्कानियत पर इनकी तवज्जो नहीं होती है, आवाज की ये जो है बुलंदी पर इनकी तवज्जो होती है। ये 4 किस्म के अफराद पैगंबर छोड़ करके गए थे। मिनन्नास मन यश्री, बहुत कलील तादाद थी, थोड़े से थे। वो जो बिल्कुल दिल से ईमान नहीं लाए थे वो भी थोड़े से थे। बड़ी तादाद इन 2 लोगों की थी, जो कंडीशनल मुसलमान हुए थे और जो बेसोचे समझे मुसलमान हो गए थे। ला इलाहा इल्लल्लाह तो कह दिया, माना नहीं जानते। अल्लाहु अकबर तो कह दिया, माना नहीं जानते। पैदाइशी मुसलमान जैसे हमारे यहाँ होते हैं आजकल, मुसलमान हम हैं, हमें पता नहीं कि इस्लाम है क्या चीज। जरा से एक झोंका अगर आ जाता है हम जो है वो डगमगाने लगते हैं। ऐसे उस जमाने में भी थे, कबीले का सरदार हो गया मुसलमान, ये सारे के सारे मुसलमान, इन्हें पता ही नहीं इस्लाम क्या है। अब जब पैगंबर की आंखें बंद हुई, पैगंबर की आंख बंद होते ही वो करो जो कभी ईमान न लाया था, माहुम बेमोमिनीन, जिनके बारे में कुरान कहता है, ये कहते तो हैं कि हम मोमिन हैं लेकिन हकीकत ये है कि ये मोमिन नहीं है। वो एक्टिव हो गए इस्लाम को उसके असली धारे से मोड़ने के लिए। इतना मुनहरिफ हो गया इस्लाम कि जब 25 साल के बाद तीसरे खलीफा के कत्ल हो जाने के बाद मुसलमान मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पर और आने के बाद अली से कहते हैं कि अब इस नाव को जो है मझधार से आप ही निकाल सकते हैं, ये किश्ती इस्लाम इसे आप ही संभाल सकते हैं, आपके अलावा कुछ नहीं। अजब जवाब मौला देते, दऊनी वल्तमिसू गैरी, तुम आए तो हो हमारे दरवाजे पर, हमें तुम ये जो है बर्दाश्त न कर पाओगे, तुम हमें बर्दाश्त न कर पाओगे। दऊनी वल्तमिसू गैरी, जाओ जाओ किसी और को ढूंढ लो, कि मैं जब हुकूमत करूंगा तो पैगंबर वाली हुकूमत करूंगा, मैं जब हुकूमत करूंगा तो कुरान वाली हुकूमत करूंगा, मैं जब हुकूमत करूंगा तो इस्लाम वाली हुकूमत, वो तुम बर्दाश्त न कर सकोगे। अजब जुमला है मौला का, क्या हो गया है इस्लाम को आखिर कि मुसलमान इस्लाम को बर्दाश्त न कर सकेगा। दऊनी वल्तमिसू गैरी फइन्ना मुस्तक़बिलून अम्रन लहू वुजूहुन व अलवान, क्योंकि अगर मैंने हुकूमत को इख्तियार हाथ में ले लिया तो आने वाले अय्याम में ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आएंगे जिसके बहुत रंग हैं, बहुत से चेहरे हैं। ला तक़ूमु लहुल क़ुलूब वला तस्बुतु अलैहिल उक़ूल, मैं जो इक़दाम करूंगा ना तुम्हारे दिल उसे मान सकेंगे, तुम्हारी अक़लें उसे मान सकेंगी। क्यों? फ़इन्नल आफ़ाक़ क़द अग़ामक, तुम जिसे इस्लाम समझते हो इस्लाम नहीं है, तुम जिसे दीन समझते हो वो दीन नहीं है। फ़इन्नल आफ़ाक़ क़द अग़ामत, अरे खुर्शीद इस्लाम तो बादलों के पीछे चला गया है। वल महज्जत क़द तनक्करत, रास्ते तब्दील हो चुके, रास्ते तब्दील हो चुके हैं, बदल चुके हैं रास्ते। मैं जब आऊंगा तुम्हें असली रास्ते पे लगाऊंगा, तुम कहोगे ये कौन सा इस्लाम है। लोगों ने इसरार किया, अली ने जिम्मेदारी कबूल कर ली, मगर हुआ वही जिसका खतरा था मौला। 4 साल 6 महीना कुल अली की हुकूमत, 3 भयानक जंग लड़ी अली ने। सिफ़ीन की जंग सिर्फ 1 लाख से ज्यादा अफराद में 18 महीना जंग चली है, एक जंग। आप सोचें कि 4 साल 6 महीना जिसकी हुकूमत का कुल मजमुआ है, 4 साल 6 महीना, उसकी हुकूमत में 3 जंगें, एक जंग की मुद्दत 18 महीना। और उस जमाने के असलहों को आप निगाह में रखते हुए 1 लाख अफराद का मारा जाना कोई काम नहीं है। अल्लाह अकबर, एक मुल्क के ऊपर अगर चंद दिनों की जंग अगर लाद दी जाती है उसका दिवालिया हो जाता है, इक़्तिसादियात डाउन हो जाते हैं। मौला अली ने ये जंगें भी लड़ी, इक़्तिसादियात को वहां पहुंचा दिया कि अली की हुकूमत में कोई भूखा नहीं बचा था। सब इजाद हुकूमत है मौला का, किस तरीके से हुकूमत को चलाया है मौला ने, काफी हद तक कोशिश की उसको असली रास्ते पर लाने के लिए।
مولا کا وجود برداشت نہ ہو سکا، سازش کے ساتھ مولا شہید کر دیے گئے۔ مولا کے شہید کر دینے کے بعد 20 سال کے عرصے میں اسلام کو اتنا مسخ کر دیا گیا، اتنا مسخ کر دیا گیا کہ ابھی تخت خلافت پر بیٹھنے والے یہ جو ہے نہا خانوں میں کچھ بھی کرتے رہے ہوں، کھلم کھلا انہیں اس طرح کی حرکتوں کی ہمت نہ تھی۔ ایسے موقع پر ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اسلام میں یہ کافی نہیں کہ آپ اچھے بن جائیں، یہ کافی نہیں ہے کہ آپ برے کام نہ کریں، آپ کی ذمہ خود بھی برے کام نہ کریں، دوسروں کو بھی برا کام نہ کرنے دیں، خود بھی اچھے بنیں، دوسروں کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کریے ہے اسلام۔ اب دیکھیں کہ اسلام اتنا جو ہے مسخ ہو گیا ہے کہ امیر شام میں یہ ہمت پیدا ہو رہی ہے کہ یزید جیسے کے لیے بیعت لینے کے لیے مدینہ آ جائے۔ اب جرات دیکھیں اس چیز کی، آیا تمام یہ جو ہے بڑی شخصیتیں تھیں، یہ جو ہے مدینے کی سب اکٹھا کی گئی، سرکار سید الشہداء بھی موجود ہیں۔ آنے کے بعد امیر شام جو ہے ممبر پہ گئے، ممبر پہ آنے کے بعد انہوں نے تقریر کی، اور تقریر کے دوران یزید کے جھوٹے فضائل بیان کرنا۔ سب جانتے ہیں کہ یزید میں یہ چیزیں نہیں ہیں، بولنے کی اس میں ہمت ہے، بولنے کی کس میں طاقت ہے۔ آپ دیکھیں ایک زمانہ وہ تھا کہ خلیفہ ثانی کے زمانے میں جب انہوں نے کہا کہ اگر میں راستے سے بھٹک جاؤں تو کیا کرو گے، ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے اس تلوار سے تمہیں ٹھیک کر دوں گا۔ اب جرأتیں کہاں چلی گئی ہیں؟ سناٹا، خاموشی۔ یزید کے فضائل کو بیان کرنے کے بعد معاویہ طلب بیعت کرتا ہے، بیعت کرو یعنی تعاون کرو اسم و عدوان پر۔ ایسے موقع پر ایک ہی ہستی تھی جس نے کھڑے ہونے کی ہمت کی، وہ ذات ہے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی۔ حسین کھڑے ہو گئے، یزید کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے معاویہ؟ بیعت لینا ہے کہ یزید کی حقیقت بیان کرو، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ امام حسین کے کھڑے ہو جانے کی وجہ سے یہ سازش ناکام ہو گئی، بیعت کا واقعہ وہیں پر دفن ہو گیا۔ معاویہ کے انتقال کے بعد خط آ گیا، خط آنے کے بعد امام حسین کو طلب کیا گیا، دربار میں آئے، آنے کے بعد پوچھا جاتا ہے، بات رکھی گئی سامنے، بیعت کی۔ بیعت یعنی اگر امام حسین بیعت کر لیتے ہیں یعنی تعاون علی الاثم والعدوان ہے نا، آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ امام حسین نے صاف انکار کر دیا۔ تو شخصی انکار نہیں ہے، توجہ کیجیے، شخصی انکار نہیں ہے، وہاں بھی ایک اصول امام حسین بیان کرتے ہیں۔ ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ پہلے اپنا تعارف، ہم ہیں کون؟ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رحمت ہیں، ہم ہی وہ ہیں جن کے گھر فرشتے آیا کرتے تھے۔ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ، ہر چیز کا آغاز ہم سے ہے، ہر چیز کا انجام بھی ہم پر ہے۔ اس کے بعد یزید کون ہے جس کی بیعت کا تم مجھ سے تقاضا کرتا ہے؟ وَيَزِيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمہ معلن بالفسق۔ دربار میں یہ کلمات ادا کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے، کلیجہ چاہیے۔ یزید کون ہے؟ بے گناہوں کا قاتل ہے یزید، کھلم کھلا گناہوں کو انجام دینے والا ہے یزید۔ وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین کو یزید سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، صفات بیان کر رہے ہیں۔ کبھی بھی حسین والے ان جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتے۔ قیامت تک کے لیے حسین نے اصول جہاں-بانی، اصول حکمرانی معین کر دیا ہے۔ جب بھی کوئی حاکم ہو جو بے گناہوں کا قاتل ہو، جو لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہو، جو اللہ کے قوانین کا مذاق اڑا رہا ہو، اس کی اطاعت نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہاں سے آنے کے بعد دوسرے دن مروان سے یہ جو ہے ملاقات ہو جاتی ہے، مدینے کی جو ہے گلیوں میں
جب مروان سے یہ جو ہے ملاقات ہوتی ہے، مروان مشورہ دیتا ہے، وقت نہیں رہ گیا ہے کہ میں تفصیل عرض کروں، بہت اختصار سے مشورہ دیتا ہے، بھلائی اسی میں ہے کہ آپ بیعت کر کے معاملے کو ٹالیے۔ اس وقت امام فرماتے ہیں وَعَلَى الْإِسْلَامِ السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید، اسلام کا فاتحہ پڑھ لو اگر امت کے اوپر یزید جیسے حکمراں آ جائے۔ اب امام حسین کیا کریں ایسے حالات میں؟ ایک کام تو یہ تھا کہ بیعت نہ کریں، تعاون نہ کریں۔ تعاون کہتے کسے ہیں؟ دو جملوں میں اس کو عرض کر دوں، اگرچہ وقت بالکل نہیں رہ گیا۔ چور چوری کرنا چاہتا ہے، چور چوری کرنا چاہتا ہے، چھت پہ چڑھنا چاہتا ہے، سیڑھی لے کر کے نہیں آیا ہے، ہمارے گھر میں سیڑھی ہے، کھٹکھٹاتا ہے، جی اپنی سیڑھی دے دیجئے، کاہے کے لیے؟ ان کی چھت پہ چڑھنا ہے، ہم نے سیڑھی دے دی، یہ کیا ہے؟ تعاون ہے۔ اتنا ہی تعاون ہے۔ اچھا ہم نے سیڑھی نہیں دی اس کو، وہ خود گیا اپنی سیڑھی لے کر کے آیا اور چڑھنے لگا اور میں کھڑا دیکھ رہا ہوں چپ چاپ، یہ بھی تعاون ہے یا نہیں ہے؟ سیڑھی دیا یہ بھی تعاون، خاموش رہ گئے یہ بھی تعاون۔ ذمہ داری ہے ہماری کہ شور مچائیں، ذمہ داری ہے لوگوں کو آواز دیں، یہ جو ہے پولیس کو فون کریں، لوگوں کو بلائیں کہ دیکھو چور آیا ہے۔ اگر ہم خاموش رہ گئے تو ہماری خاموشی بھی تعاون مانی جاتی ہے۔ حسین ابن علی سے یزید بیعت مانگ رہا تھا، حسین بیعت نہ کر کے خاموش مدینے میں بیٹھ جاتے۔ اس کی مثال وہی تھی کہ چور کو سیڑھی تو نہ دی مگر شور بھی نہ مچایا۔ حسین نے کہا نہ سیڑھی دوں گا نہ خاموش بیٹھوں گا، نہ بیعت کروں گا نہ چپ چاپ مدینے میں بیٹھوں گا، ساری دنیا کو بتا دوں گا کہ یزید کیسا ہے، یزید کے بیعت کرنے والوں کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ امام حسین اسی مشن کے لیے مدینے سے نکلے، اسی مشن کے لیے مدینے سے نکلے اور کربلا کے جانب رخ کیا۔ راستے بھر جہاں سے گزر رہے تھے جاتے جاتے اپنے مشن کو جو ہے بتاتے جا رہے تھے۔ حسین کربلا سے نہ اس لیے نکلے تھے کہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ اس لیے نکلے تھے کہ اپنی جان بچانا چاہتے تھے، نہ جان بچانا مقصود۔ اگر جان بچانا ہوتا حسین یمن چلے جاتے، جہاں کا مشورہ محمد حنفیہ نے دیا تھا، یمن چلے جاتے۔ حسین مدینے سے نکلے دو کام ہے، بیعت بھی نہ کریں گے، دوسروں کو بیعت کرنے بھی نہ دیں گے، دوسروں کو بتائیں گے، لوگوں کو بیدار کریں گے، لوگوں کو ہوشیار کریں گے کہ یزید کیا ہے۔ چنانچہ جس وقت مدینے سے جا رہے تھے ان سے پہلے عبداللہ ابن زبیر نے بھی چھوڑا تھا مدینہ، چونکہ بیعت کا تقاضا ان سے بھی تھا۔ عبداللہ ابن زبیر اصل راستے کو چھوڑ کے پگڈنڈیوں سے چلے گئے تھے۔ امام سے کہا گیا مولا آپ بھی یہی کیجئے، مین راستے سے جائیں گے راستے میں خطرہ ہے۔ امام نے کہا ہرگز نہیں، میں غلاموں کی طرح نہیں بھاگوں گا، کیونکہ پگڈنڈیوں سے جانے کے نتیجے میں جان تو بچ جاتی مگر لوگوں کو بتا نہ پاتے کہ یزید کون ہے۔ مین راستے سے جاؤں گا، راستے میں جتنے لوگ ملیں گے، جتنے قافلے ملیں گے، سب کو بتاتا چلوں گا۔ مکے کاہے کے لیے حسین آئے تھے؟ مکے آئے ہی تھے اسی لیے، حج کا زمانہ، حج کرنے حسین کر نہیں گئے تھے مکے، گئے تھے حج کے زمانے میں۔ پورے عالم اسلام سے حاجی اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں جا کر کے بتاؤں گا۔ مینا کے خطبے پڑھیے امام حسین کے تو اندازہ ہوگا، مکے کی تقریریں سنیے امام حسین کے تو اندازہ ہوگا۔ امام حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے پتہ تھا قیمت کیا چکانی ہے، ایسا نہیں تھا کہ حسین جانتے نہیں تھے کہ قیمت کیا چکانی ہے۔ جس وقت خبر ملی تھی ام سلمہ کو کہ میرا لال حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، نانی ام سلمہ آئیں، بیٹا حسین دیکھو سب جگہ جانا مگر عراق کا رخ نہ کرنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین سرزمین کربلا پر بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ کہ نانی اماں کیا آپ سمجھتی ہیں مجھے نہیں معلوم ہے؟ میں بھی جانتا ہوں، لیکن بہرحال مشن کی تکمیل کے لیے مجھے کربلا جانا ہی ہوگا۔ اور نانی اماں کیا آپ کربلا کی زیارت بھی کرنا چاہتی ہیں؟ ام سلمہ نے اشتیاق ظاہر کیا۔ ایک دفعہ حسین نے انگلیوں سے اشارہ کیا، ساری زمینیں پست ہوئیں، زمین کربلا بلند ہو گئی۔ اے نانی اماں وہ جگہ دیکھ رہی ہیں؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں میں اپنے 6 مہینے کے بچے اصغر کو ہاتھوں میں لیے ہوئے فوج دفاکار سے پانی کا تقاضا کروں گا، لیکن پانی کے بجائے تیرے سے شعبہ سے جواب دیا جائے گا۔ اے نانی اماں وہ جگہ دیکھ رہی ہیں؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں میرا 18 برس کا علی اکبر
بیڑیاں رگڑ رہا ہوگا۔ اے نانی اماں، اس مقام پہ میرے بھیا عباس کے شان قلم ہوں گے۔ اور نانی، وہ جو نشیب آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ کا حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد حسین نے ایک مٹھی خاک اٹھا کر کے ام سلمہ کو دی۔ اے نانی، جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا حسین مارا گیا۔ ارے عاشور کے دن عصر عاشورہ ام سلمہ کی آنکھ لگ گئی، خواب میں رسول خدا کو دیکھا۔ ارے سر پہ خاک ہے، گریبان چاہ، اے اللہ کے رسول یہ کیا عالم ہے؟ اے ام سلمہ، ارے کربلا میں میرا حسین مارا گیا۔ جلدی سے ام سلمہ اٹھی، گئی وہاں کے اوپر جہاں حسین کی دی ہوئی مٹی رکھی تھی۔ ام سلمہ نے کیا دیکھا؟ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی ہے۔ واہ حسینہ، واہ علیہ کے نعرے بلند ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ، لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یومنا هذا الى لقاء اللہ، اما بعد فقد قال اللہ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان۔ صلوات پڑھیں گے محمد۔ عزیزان گرامی، محرم ایک دفعہ پھر آ پہنچا۔ محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی حسین کے چاہنے والے اور محمدی اسلام کے پیرو ایک دفعہ غم و اندوہ میں ڈوب جاتے ہیں۔ ہم اس نئے سال کا استقبال اس طرح سے کرتے ہیں، حسین کے چاہنے والوں سے جس سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے وہ ان ایام میں کوشش یہی کرتا ہے کہ کربلا والوں کی یاد تازہ کر دی جائے۔ گھر گھر، گلی گلی سیاہ پرچم، سیاہ لباس، مجلس عزا، حسین حسین کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ اور اس کا اہتمام سن 61 ہجری ہی سے شروع ہو گیا تھا، بلکہ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے مطابق اس کا اہتمام خود پیغمبر اسلام نے اپنی حیات میں کیا تھا۔ حیات پیغمبر ہی سے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ پیغمبر اسلام اور بعد کے تمام ائمہ نے اس یاد کو تازہ رکھنے کی تاکیدی سفارش کی، اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ جہاں ایک طرف اس یاد کو باقی رکھنے کی کوشش تھی، وہیں دوسری طرف اسے جو ہے مٹا دینے کی بھی کوشش تھی۔ تاریخ اسلام میں آپ کو کم تر ہی ایسا واقعہ ملے گا جسے اتنی اہمیت دی گئی ہو۔ اسے باقی رکھنے والوں نے بھی اپنا پورا زور لگایا اور اسے جو ہے مٹانے والوں نے بھی اپنی پوری کوشش کی۔ تاریخ اسلام میں اس اہمیت کے 2 ہی واقعات ملیں گے، ایک عاشورہ، دوسرے غدیر، اور دونوں کا تعلق جو ہے بقائے اسلام سے ہے، چاہے غدیر ہو چاہے عاشورہ ہو۔ کربلا اور غدیر دونوں کا خاص کردار ہے اور خاص ان کی اہمیت ہے
بقاء اسلام کے لیے۔ عزیزو، محرم کیا ہے؟ کربلا کیا ہے؟ عاشور کیا ہے؟ کیوں اسے اتنی اہمیت دی جاتی ہے؟ کیوں اسے بار بار یہ جو ہے منانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ کربلا اور محرم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں فقط یاد نہیں منائی جاتی، بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری تاریخیں ہیں جن کی یاد منائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اکٹھا ہو کر کے بعض شخصیتوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان مجلسوں میں، ان ایام میں ہم صرف خراج عقیدت نہیں پیش کرتے ہیں ان عظیم ہستیوں کو، خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان سے سبق بھی لیتے ہیں، ہم ان سے درس بھی لیتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے اس راستے کو اپنایا، اگر حالات ہمارے سامنے بھی ویسے ہی آ جاتے ہیں، جو کردار انہوں نے پیش کیا، ہم بھی انشاءاللہ ویسا ہی کردار پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تو نہیں بن سکتے ہیں، ویسے تو نہیں بن سکتے ہیں، کیونکہ عاشور کا دن وہ دن ہے جس کا جواب ناممکن ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، مولا حسین آپ کے دن کا کوئی دن جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اس جیسا تو کوئی دن نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا ہے محرم، کیا ہے کربلا؟ اس مختصر سے وقت میں کچھ اسی سلسلے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزو، اسلام کا ایک اہم قانون اور ایک اہم اصول ہے جسے قرآن مجید نے آیت کی شکل میں پیش کیا، جس کو میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ پوری کربلا اسی آیت کی تفسیر ہے، پوری کربلا اسی آیت کی تفسیر ہے۔ دیکھیے، انسان اپنی زندگی میں جو کام بھی کرتا ہے، اچھا یا برا، خاصیت انسان کی ہے کہ انسان تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اپنے کاموں میں، چاہے وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو، دوسروں کی تعاون اور امداد کا محتاج ہے۔ جب تک اسے دوسروں کا تعاون نہیں مل جاتا، جب تک اسے دوسروں کی جو ہے مدد نہیں مل جاتی، انسان اپنا وہ کام انجام نہیں دے سکتا ہے۔ قرآن مجید اپنے یہ جو ہے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو یہ حکم دیتا ہے، تم جو ہے مدد کرو اور مدد نہ کرو۔ جس طرح سے طبیب کے نسخے میں دو پہلو ہوتا ہے، یہ اس چیز کا استعمال کرو اور اس چیز کے استعمال سے بچو۔ بعین ہی اسلامی تعلیمات بھی ایسے ہی ہیں، کچھ کام کرنے کا حکم دیتا ہے اسلام اور کچھ چیزوں سے بچنے کا۔ طبیب کا نسخہ اسی وقت مؤثر واقع ہو سکتا ہے جب اس کی پوری باتوں پر عمل کیا جائے۔ جن چیزوں سے بچنے کا حکم ڈاکٹر نے دیا ہے اس سے بچیں، اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے انجام دیں۔ اگر اس میں تفریق کے قائل ہو گئے تو چاہے جتنا ہی کوشش کر لیں، طبیب کا وہ نسخہ مؤثر واقع نہیں ہو سکتا۔ قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے، مدد کرنے کی دعوت دیتا ہے، تعاون کرنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن کس کاموں میں؟ تعاونوا علی البر والتقوی، ہمیشہ مدد کرنا نیک کاموں کی، ہمیشہ مدد کرنا اچھے کاموں میں۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور کبھی بھی جو ہے گناہوں میں مدد نہ کرنا۔ قرآن مجید نے دو لفظیں استعمال کی، اسم اور عدوان۔ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اسم اس گناہ کو کہتے ہیں جس کا اثر انسان کی اپنی زندگی پر ہے۔ نماز ہم نے نہیں پڑھی، روزہ ہم نے نہیں رکھا، یہ اسم ہے، عدوان نہیں ہے۔ عدوان اس گناہ کو کہتے ہیں جس کا اثر دوسروں تک پہنچے، جس کا نقصان دوسروں کو پہنچے۔ ہم نے اگر نماز نہ پڑھی تو نقصان ہماری ذات تک محدود ہے،
ہم نے اگر روزہ نہ رکھا تو اس کا نقصان ہماری ذات پر ہے، لیکن اگر ہم نے چوری کی، اگر ہم نے غیبت کیا، اگر ہم نے ڈاکہ ڈالا، اگر ہم نے قتل کیا تو یہ عدوان ہے، کیونکہ اس کا نقصان صرف ہماری ذات تک محدود نہیں ہے، اس کا نقصان دوسروں تک پہنچتا ہے۔ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نہ ان گناہوں میں مدد کرو جس کا تعلق فقط گنہگار سے ہے، اور نہ ان گناہوں میں مدد کرو جس کا نقصان دوسروں تک پہنچ سکتا ہے۔ پوری داستان کربلا تعاون ہے بر و تقوی پر، اور عدم تعاون ہے اسم و عدوان۔ کربلا کیوں وجود میں آئی؟ خداوند عالم نے ہم انسانوں کو جو پیدا کیا ہے، انسانوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس انسان کو اپنی تمام مخلوقات سے برتر بننے کی صلاحیت دے کر کے بھیجا۔ برتر بنایا نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ عام طور سے کہا جاتا ہے انسان اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات ہے نہیں، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بننے کی صلاحیت دے کر بھیجا۔ انسان چاہے تو اشرف المخلوقات بن سکتا ہے، صلاحیت دے کر کے بھیجا ہے۔ اس صلاحیت کو اگر پروان چڑھا لے گیا انسان تو اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اس مقام پر انسان پہنچ جاتا ہے جہاں فرشتہ وہی بھی کہتا ہے لو دنوت انمولتن لاحترقت، اگر بقدر انگشت بھی آگے بڑھ گیا تو میں جل کے خاکستر ہو جاؤں گا۔ اور جب انسان اپنی صلاحیتوں کو نابود کرنے پر آ جاتا ہے تو یہی قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور جیسا ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو انسان فرشتوں سے افضل بھی بن سکتا ہے، انسان جانور جیسا بھی بن سکتا ہے، انسان جانور سے بدتر بھی بن سکتا ہے۔ تو انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اپنے کو برتر بنا سکتا ہے، اور اللہ نے برتر بنانے ہی کے لیے بھیجا ہے مگر صلاحیتیں دے کر۔ صلاحیتوں کو پروان کیسے چڑھا سکتا ہے؟ اللہ نے یہاں بھی رہنمائی کی ہے، ہدایت کی ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے، وہ کون سے اصول ہیں جنہیں اپنا کر کے انسان فرشتوں سے افضل بن سکتا ہے؟ لیکن ہدایت کی ہے، مجبور نہیں کیا ہدایت کو قبول کرنے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھا دیا، ہم نے راستہ دکھانے کا انتظام کر دیا، اب یہ تمہاری مرضی ہے، چاہے ہماری ہدایت کو قبول کر کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اور چاہے ہماری ہدایتوں کو ٹھکرا کر کے ناشکرے بن جاؤ، مجبور تمہیں نہیں کیا ہے۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے، اس مقام برتر تک پہنچانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تو ائمہ کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے انسان کی ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے اس کی رہنمائی کرنا، اس کی ہدایت کرنا۔ پروان چڑھے گا اپنے اختیار سے، بالاجبار پروان نہیں چڑھے گا۔ چنانچہ جب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، حضور نے اس دنیا میں آنے کے بعد جب حکم ہو گیا کہ آپ اپنی تعلیمات کا آغاز کریں تو حضور نے انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر کے حضور نے انسانوں کی ہدایت کرنا چاہا۔ جتنی ذمہ داری خدا نے دی تھی اس سے بھی بڑھ کر کے، صرف ڈیوٹی کی حد تک حضور نے اپنا کام نہیں کیا ہے، اس حد تک کہ قرآن کہنے لگا لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ اپنی جان کھو بیٹھیں گے اگر یہ ایمان نہیں لاتے؟ یعنی حضور فقط ذمہ داری نہیں پوری کر رہے تھے بلکہ انسانوں سے اتنی محبت ان کے دل میں بھری ہوئی تھی، جب کسی گمراہ کو حضور دیکھتے تھے تو تڑپ جاتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے کہ یہ راہ راست پہ آتا کیوں نہیں ہے، لیکن مجبور پھر بھی کسی کو نہیں کرتے تھے، کیونکہ اسلام میں جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، پوری آزادی کے ساتھ تمہیں انسان بننا ہے۔ اگر انسان بننا چاہتے ہو تو بنو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جانوروں کا راستہ اختیار کرو تم آزاد ہو۔ البتہ ایک بات یاد رکھنا،
जौ बो करके कभी गेहूं नहीं काटा जा सकता। तुमको हमने आजादी तो दे दी है कि चाहे हिदायत को कबूल करो चाहे रद्द करो, लेकिन हिदायत कबूल करने के नतीजे में जो इनाम मिल सकता है उससे यकीनन तुम महरूम रह जाओगे, और हिदायत को छोड़ने के बाद जो अजाब तुम्हें मिल सकता है उससे तुम जो है बच नहीं सकते हो। हुजूर तशरीफ लाए और लाने के बाद रास्ता दिखाना शुरू किया। कुछ लोगों ने दिलो जान से कबूल कर लिया, कुछ लोगों ने हुजूर की तालीमात को दिलो जान से कबूल कर लिया। जो रास्ता दिखा रहे थे उस रास्ते पर डट गए, उस रास्ते पर जम गए, जान की बाजी लगाने को तैयार हो गए मगर रास्ते से हटने को तैयार न हुए। कुरान उन लोगों का तारुफ इन लफ्जों में कराता है, वमिनन नास मैं यशरी नफ्सहु तगाअ मरज़ातिल्लाह। कुछ ऐसे भी हैं इन्हीं लोगों में से जो अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं रज़ाए इलाही को हासिल करने के लिए। लेकिन अजीजों, पैगंबर इस्लाम के ज़माने में सब एक जैसे थे। पैगंबर के अतराफ जो लोग इकट्ठा हो गए थे, जो पैगंबर पर ईमान लाने का दावा करते थे, वो सब एक जैसे थे। मुख्तलिफ किस्म के अफराद थे। मैं करबला के लिए पस मंजर क्या उसे अर्ज करना चाहता हूँ। सब एक जैसे न थे, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। वमिनन नास मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरज़ातिल्लाह। कुछ वो थे जिन्होंने दिलो जान से ईमान को कबूल कर लिया, कुछ वो थे कबूल तो कर लिया लेकिन बज़ाहिर दिल में उनकी बात उतरी नहीं, उसे कबूल करना नहीं चाहते थे, मसलहतन ये लिबादा ओढ़ लिया। आप देखें दुनिया में जितनी भी इस्लाही या इनकलाबी तहरीकें चलती हैं, हर तहरीक के साथ ये उस्ताद है, ये मुसीबत हर तहरीक के साथ है। कुछ वो अफराद जिनका मफाद उस तहरीक के खिलाफ होता है या तहरीक जिनके जो है मफादात के खिलाफ होती है, पहले कोशिश वो करते हैं तहरीक को ये जो है दबा देने की, कुचल देने की, तहरीक को ख़त्म कर देने की, तहरीक के रहनुमा को ख़त्म कर देने की। लेकिन जब तहरीक जड़ पकड़ लेती है, जब तहरीक फैलने लगती है, जब तहरीक आम होने लगती है, जब वो ये देखते हैं कि इस तहरीक को ख़त्म करना तो मुमकिन नहीं है, तो फिर वो इस कोशिश में लग जाते हैं कि कम अज़ कम तहरीक को उसके असली धारे से उसका रुख मोड़ दिया जाए। हर तहरीक में ये होता है। इस्लामी तहरीक भी इससे महफूज है, इस्लामी तहरीक भी इससे महफूज न रह सकी। वहां भी पहले कोशिश ये की गई तहरीक को ख़त्म कर दिया जाए। कभी लीडर को खरीदने की कोशिश हुई, कभी लीडर की जो है ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश हुई, लेकिन जब हर तरह से नाकाम हो गए तब उन्होंने मसलहत यही देखा कि हम भी वही भेष अपना लें, वही लिबादा इस्लाम का हम भी ओढ़ लें। लम युमिनु बिल्लाहि तरफत ऐन, एक लम्हे के लिए भी इनके दिल ने ईमान को कबूल न किया था, लेकिन तकाज़ाए मसलहत ये था। चुनांचे कुरान मजीद कहता है वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। इन्हीं लोगों में से जो पैगंबर के इर्द गिर्द हैं, कुछ वो भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान लाए। क्योंकि मब्दा और माआद, खुदा और क़यामत, ये दो निहायत अहम उसूल हैं इस्लाम के। आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर ईमान लाए, क़यामत पर ईमान लाए। वमा हुम बिमुमिनीन, लेकिन हकीकत ये है कि ये ईमान लाए नहीं है, ये दावा ईमान कर रहे। ये बात किसकी है? आज के ज़माने की बात नहीं हो रही है, असरे पैगंबर की बात हो रही है, हुजूर अकरम के ज़माने की बात हो रही है। जो हुजूर के अतराफ मौजूद हैं उन्हीं में से तज़किरा कुरान कर रहा है। वमिनन नास, एक तो वो था मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरज़ातिल्लाह, दिल की गहराइयों से ईमान लाए, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार, तन मन धन की बाजी जिन लोगों ने लगा दी वो भी थे और वो भी हैं। वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कुछ हैं जो कहते हैं कि ईमान लाए हैं, अल्लाह पर ईमान लाए हैं, क़यामत पर ईमान लाए हैं। वमा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये अल्लाह और मोमिनों के साथ धोखा करना चाहते हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, मोमिनों को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन ये बेखबर हैं, ये नादान हैं। मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम,
تمہاری بساط کیا ہے کہ تم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہو؟ ما یخدعون الا انفسهم، یہ صرف اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں. ما یشعرون، یہ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں شعور نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیغمبر کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ تو در حقیقت خود اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ دوسری قسم ہے. تیسری قسم سنیے قرآن سے، اس زمانے میں کیسے لوگ تھے. اگر بعض دفعہ سوال ہوتے کیسے ممکن ہے کہ رسول کی آنکھ بند ہوتی 50 سال میں اتنا بڑا انقلاب آ جائے کہ نواسے رسول کو لوگ بھوکا پیاسا دبا کر دیں. اتنی تبدیلی آ گئی. تبدیلی آئی نہیں، تبدیلی پہلے سے تھی. ساری باتیں قرآن سے عرض کر رہا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ، قرآن وہ کتاب ہے جس پر سارے عالم اسلام کا اتفاق، واحد کتاب جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں نہ تحریف ہے، نہ کمی ہے، نہ اضافہ ہے. یقینی طور سے جو اللہ کا کلام ہے وہ قرآن ہے. باقی ہر چیز میں جو ہے بحث کی جا سکتی ہے. یہ روایت ضعیف ہے، مستند ہے، مرسل ہے، وغیرہ وغیرہ ساری بحثیں. قرآن میں کوئی بحث نہیں ہے پورے عالم اسلام میں. تیسرا گروہ کون لوگوں کا تھا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدِ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. کہتے ہیں نا الیکشن کے زمانے میں فلاں کی جو ہے لہر چل رہی ہے. کچھ وہ ہیں جو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے لہر کس طرف ہے. لہر دیکھ کے کچھ لوگ جاتے ہیں. تو پیغمبر کے زمانے میں کچھ وہ تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. وہ دیکھتے تھے لہر کس کی ہے. جب یہ دیکھا کہ پیغمبر کی لہر چل گئی، یعنی ان کا کوئی عقیدہ ہے نہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، اپنے جو ہے مفادات کے تابع ہیں. من الناس من يعبد اللہ علی حرف. کچھ وہ افراد ہیں جو کنڈیشنل اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہوتی ہے نا یہ جو ہے مشروط حمایت کر رہی ہے فلاں پارٹی فلاں پارٹی، سمرتھن دے رہے ہیں کیا؟ کنڈیشنل سمرتھن. وہاں بھی تھے ومن الناس من يعبد اللہ علی حرف ان اصابہ خیرا اطمأن بہ. اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد مال ٹال ملنے لگا، فائدہ ہونے لگا، مال غنیمت آنے لگا، بھوک سے یہ جو ہے نجات مل گئی، اطمئن بہ، الحمدللہ اچھی جگہ آ گئے، اچھی جگہ آ گئے. زندہ باد اسلام، زندہ باد پیغمبر. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، لیکن اگر مشکلوں میں پھنس گئے، امتحانی منزل آ گئی، انقلبا علی وجہ، الٹے پیر واپس چلے گئے. خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. ان کی دنیا بھی گئی، ان کی آخرت بھی گئی، اور یہی کھلا ہوا گھاٹا ہے. تو تیسری قسم جو پیغمبر کے زمانے کے یہ جو ہے مسلمانوں کے بارے میں قرآن بیان کر رہا ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے. ساری چیزیں قرآن کے عرض کر رہا ہوں. تو پہلے وہ تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایسے جیالے مسلمان تھے، ایسے مومنین تھے، ایسے اللہ کے جانثار تھے. اگر لا الہ الا اللہ کہا تو دل کی گہرائیوں سے کہا، اور اس کی ہر قیمت چکانے کو تیار ہے، ہر قیمت چکانے کو تیار. کچھ وہ مومن ہوئے ہی نہیں، مومن ہوئے ہی نہیں جس کا بہترین نمونہ تھے بنی امیہ. تیسرا کرو ان لوگوں کا کہ جو کہے کے لیے آئے تھے کنڈیشنل. اگر حالات اچھے ہیں تو ہم ساتھ میں، اگر حالات خراب ہو گئے تو ہم ساتھ میں نہیں. وہی جن کے بارے میں سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا الناس عبید الدنیا والدین لحق علی السنتہم یحوتونہ ما دارت معایشہم وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ. لوگ تو بندے دنیا ہیں، لوگ بندے زر ہیں، بندے دنیا ہیں. دین ان کی زبان پر رکھا ہوا ہے، دل میں نہیں ہے، زبان پر رکھا. یحوتونہ، اسے گھماتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. کب تک؟ ما دارت معایشہم، جب تک ان کی زندگی کا نظام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. اذا محسوا بالبلاء، لیکن جب یہ جو ہے مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کی بنا پر، محمد رسول اللہ کہنے کی بنا پر، قلت دیانون، پھر دیدار تھوڑے سے رہ جاتے ہیں.
इतनी बड़ी उम्मत छोड़ के रसूलुल्लाह गए थे, सन 60 और 61 में कुल 72 ही तो निकले। अल्लाह दयानो, चौथा करो जो पैगंबर के जमाने में था, चौथा करो, इसको मौला अली की ताबीर है, हमजुन रआ, मच्छरों का झुंड है। अतबाउ कुल्ल नाइक यमीलून मा कुल्ल रीह, मच्छरों का झुंड हवा के रुख पर बहता है। अतबाउ कुल्ल नाइक, जिधर से जो चीख करके बोल दे उसके पीछे भाग जाते हैं। कलाम की माकूलियत और हक्कानियत पर इनकी तवज्जो नहीं होती है, आवाज की ये जो है बुलंदी पर इनकी तवज्जो होती है। ये 4 किस्म के अफराद पैगंबर छोड़ करके गए थे। मिनन्नास से मयश्री, बहुत कलील तादाद थी, थोड़े से थे। वो जो बिल्कुल दिल से ईमान नहीं लाए थे वो भी थोड़े से थे। बड़ी तादाद इन 2 लोगों की थी, जो कंडीशनल मुसलमान हुए थे और जो बेसोचे समझे मुसलमान हो गए थे। ला इलाहा इल्लल्लाह तो कह दिया, माना नहीं जानते। अल्लाहु अकबर तो कह दिया, माना नहीं जानते। पैदाइशी मुसलमान जैसे हमारे यहाँ होते हैं आजकल, मुसलमान हम हैं, हमें पता नहीं कि इस्लाम है क्या चीज। जरा से एक झोंका अगर आ जाता है हम जो है वो डगमगाने लगते हैं। ऐसे उस जमाने में भी थे, कबीले का सरदार हो गया मुसलमान, ये सारे के सारे मुसलमान, इन्हें पता ही नहीं इस्लाम क्या है। अब जब पैगंबर की आंखें बंद हुई, पैगंबर की आंख बंद होते ही वो गिरोह जो कभी ईमान न लाया था, माहुम बेमोमिनीन, जिनके बारे में कुरान कहता है, ये कहते तो हैं कि हम मोमिन हैं लेकिन हकीकत ये है कि ये मोमिन नहीं है। वो एक्टिव हो गए इस्लाम को उसके असली धारे से मोड़ने के लिए। इतना मुनहरिफ हो गया इस्लाम कि जब 25 साल के बाद तीसरे खलीफा के कत्ल हो जाने के बाद मुसलमान मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पर और आने के बाद अली से कहते हैं कि अब इस नाव को जो है मझधार से आप ही निकाल सकते हैं, ये किश्ती इस्लाम इसे आप ही संभाल सकते हैं, आपके अलावा कुछ नहीं। अजब जवाब मौला देते, दऊनी वल्तमिसू गैरी, तुम आए तो हो हमारे दरवाजे पर, हमें तुम ये जो है बर्दाश्त न कर पाओगे, तुम हमें बर्दाश्त न कर पाओगे। दऊनी वल्तमिसू गैरी, जाओ जाओ किसी और को ढूंढ लो, कि मैं जब हुकूमत करूंगा तो पैगंबर वाली हुकूमत करूंगा, मैं जब हुकूमत करूंगा तो कुरान वाली हुकूमत करूंगा, मैं जब हुकूमत करूंगा तो इस्लाम वाली हुकूमत, वो तुम बर्दाश्त न कर सकोगे। अजब जुमला है मौला का, क्या हो गया है इस्लाम को आखिर कि मुसलमान इस्लाम को बर्दाश्त न कर सकेगा। दाऊनी वल्तमिसू गैरी फइन्ना मुस्तक़बिलून अम्रन लहू वुजूहुन व अलवान, क्योंकि अगर मैंने हुकूमत को इख्तियार ले हाथ में ले लिया तो आने वाले अय्याम में ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आएंगे जिसके बहुत रंग हैं, बहुत से चेहरे हैं। ला तक़ूमु लहुल क़ुलूब वला तस्बुतु अलैहिल उक़ूल, मैं जो इक़दाम करूंगा ना तुम्हारे दिल उसे मान सकेंगे, तुम्हारी अक़लें उसे मान सकेंगे। क्यों? फ़इन्नल आफ़ाक़ क़द अग़ामक, तुम जिसे इस्लाम समझते हो इस्लाम नहीं है, तुम जिसे दीन समझते हो वो दीन नहीं है। फ़इन्नल आफ़ाक़ क़द अग़ामत, अरे खुर्शीद इस्लाम तो बादलों के पीछे चला गया है। वल महज्जत क़द तनक्करत, रास्ते तब्दील हो चुके हैं, रास्ते तब्दील हो चुके हैं, बदल चुके हैं रास्ते। मैं जब आऊंगा तुम्हें असली रास्ते पे लगाऊंगा, तुम कहोगे ये कौन सा इस्लाम है। लोगों ने इसरार किया, अली ने जिम्मेदारी कबूल कर ली, मगर हुआ वही जिसका खतरा था मौला। 4 साल 6 महीना कुल अली की हुकूमत, 3 भयानक जंग लड़ी अली ने। सिफ़ीन की जंग सिर्फ 1 लाख से ज्यादा अफराद में 18 महीना जंग चली है, एक जंग। आप सोचें कि 4 साल 6 महीना जिसकी हुकूमत का कुल मजमुआ है, 4 साल 6 महीना, उसकी हुकूमत में 3 जंगें, एक जंग की मुद्दत 18 महीना। और उस जमाने के असलहों को आप निगाह में रखते हुए 1 लाख अफराद का मारा जाना कोई काम नहीं है। अल्लाह अकबर, एक मुल्क के ऊपर अगर चंद दिनों की जंग अगर लाद दी जाती है उसका दिवालिया हो जाता है, इक़्तिसादियात डाउन हो जाते हैं। मौला अली ने ये जंगें भी लड़ी, इक़्तिसादियात को वहाँ पहुँचा दिया कि अली की हुकूमत में कोई भूखा नहीं बचा था। सब एजाद हुकूमत है मौला का, किस तरीके से हुकूमत को चलाया है मौला ने, काफ़ी हद तक कोशिश की उसको असली रास्ते पर लाने के लिए।
مولا کا وجود برداشت نہ ہو سکا، سازش کے ساتھ مولا شہید کر دیے گئے۔ مولا کے شہید کر دینے کے بعد 20 سال کے عرصے میں اسلام کو اتنا مسخ کر دیا گیا، اتنا مسخ کر دیا گیا کہ ابھی تخت خلافت پر بیٹھنے والے یہ جو ہے نہا خانوں میں کچھ بھی کرتے رہے ہوں، کھلم کھلا انہیں اس طرح کی حرکتوں کی ہمت نہ تھی۔ ایسے موقع پر ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اسلام میں یہ کافی نہیں کہ آپ اچھے بن جائیں، یہ کافی نہیں ہے کہ آپ برے کام نہ کریں، آپ کی ذمہ خود بھی برے کام نہ کریں، دوسروں کو بھی برا کام نہ کرنے دیں، خود بھی اچھے بنیں، دوسروں کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ہے اسلام۔ اب دیکھیں کہ اسلام اتنا یہ جو ہے مسخ ہو گیا ہے کہ امیر شام میں یہ ہمت پیدا ہو رہی ہے کہ یزید جیسے کے لیے بیعت لینے کے لیے مدینہ آ جائے۔ اب جرات دیکھیں اس چیز کی۔ آیا تمام یہ جو ہے بڑی شخصیتیں تھیں، یہ جو ہے مدینے کی سب اکٹھا کی گئی، سرکار سید الشہداء بھی موجود ہیں۔ آنے کے بعد امیر شام جو ہے ممبر پہ گئے، ممبر پہ آنے کے بعد انہوں نے تقریر کی، اور تقریر کے دوران یزید کے جھوٹے فضائل بیان کرنا۔ سب جانتے ہیں کہ یزید میں یہ چیزیں نہیں ہیں، بولنے کی اس میں ہمت ہے، بولنے کی کس میں طاقت ہے۔ آپ دیکھیں ایک زمانہ وہ تھا کہ خلیفہ ثانی کے زمانے میں جب انہوں نے کہا کہ اگر میں راستے سے بھٹک جاؤں تو کیا کرو گے، ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے اس تلوار سے تمہیں ٹھیک کروں گا۔ اب جرأتیں کہاں چلی گئی ہیں؟ سناٹا، خاموشی۔ یزید کے فضائل کو بیان کرنے کے بعد معاویہ طلب بیعت کرتا ہے۔ بیعت کرو یعنی تعاون کرو اسم و عدوان پر۔ ایسے موقع پر ایک ہی ہستی تھی جس نے کھڑے ہونے کی ہمت کی، وہ ذات ہے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی۔ حسین کھڑے ہو گئے، یزید کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے معاویہ؟ بیعت لینا ہے کہ یزید کی حقیقت بیان کرو، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ امام حسین کے کھڑے ہو جانے کی وجہ سے یہ سازش ناکام ہو گئی، بیعت کا واقعہ وہیں پر دفن ہو گیا۔ معاویہ کے انتقال کے بعد خط آ گیا، خط آنے کے بعد امام حسین کو طلب کیا گیا، دربار میں آئے، آنے کے بعد پوچھا جاتا ہے، بات رکھی گئی سامنے، بیعت کی۔ بیعت یعنی اگر امام حسین بیعت کر لیتے ہیں یعنی تعاون علی الاثم والعدوان ہے نا، آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ امام حسین نے صاف انکار کر دیا۔ تو شخصی انکار نہیں ہے، توجہ کیجیے، شخصی انکار نہیں ہے۔ وہاں بھی ایک اصول امام حسین بیان کرتے ہیں، ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ پہلے اپنا تعارف، ہم ہیں کون؟ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رحمت ہیں، ہم ہی وہ ہیں جن کے گھر فرشتے آیا کرتے تھے۔ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ۔ ہر چیز کا آغاز ہم سے ہے، ہر چیز کا انجام بھی ہم پر ہے۔ اس کے بعد یزید کون ہے جس کی بیعت کا تم مجھ سے تقاضا کرتا ہے؟ وَيَزِيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمہ معلن بالفسق۔ دربار میں یہ کلمات ادا کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے، کلیجہ چاہیے۔ یزید کون ہے؟ بے گناہوں کا قاتل ہے یزید، کھلم کھلا گناہوں کو انجام دینے والا ہے یزید۔ وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین کو یزید سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، صفات بیان کر رہے ہیں۔ کبھی بھی حسین والے ان جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتے۔ قیامت تک کے لیے حسین نے اصول جہاں-بانی، اصول حکمرانی معین کر دیا ہے۔ جب بھی کوئی حاکم ہو جو بے گناہوں کا قاتل ہو، جو لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہو، جو اللہ کے قوانین کا مذاق اڑا رہا ہو، اس کی اطاعت نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہاں سے آنے کے بعد دوسرے دن مروان سے یہ جو ہے ملاقات ہو جاتی ہے، مدینے کی جو ہے گلیوں میں۔ جب مروان سے یہ جو ہے ملاقات ہوتی ہے، مروان مشورہ دیتا ہے، وقت نہیں رہ گیا ہے کہ میں تفصیل عرض کروں، بہت اختصار سے مشورہ دیتا ہے، بھلائی اسی میں ہے کہ آپ بیعت کر کے معاملے کو ٹالیے۔
اس وقت امام فرماتے ہیں وَعَلَى الْإِسْلَامِ السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید. اسلام کا فاتحہ پڑھ لو اگر امت کے اوپر یزید جیسے حکمراں آ جائے. اب امام حسین کیا کریں ایسے حالات میں؟ ایک کام تو یہ تھا کہ بیعت نہ کریں، تعاون نہ کریں. تعاون کہتے کسے ہیں؟ دو جملوں میں اس کو عرض کر دوں اگرچہ وقت بالکل نہیں رہ گیا. چور چوری کرنا چاہتا ہے، چور چوری کرنا چاہتا ہے، چھت پہ چڑھنا چاہتا ہے، سیڑھی لے کر کے نہیں آیا ہے. ہمارے گھر میں سیڑھی ہے، کھٹکھٹاتا ہے، جی اپنی سیڑھی دے دیجئے. کاہے کے لیے؟ ان کی چھت پہ چڑھنا ہے. ہم نے سیڑھی دے دی. یہ کیا ہے؟ تعاون ہے. اتنا ہی تعاون ہے. اچھا ہم نے سیڑھی نہیں دی اس کو، وہ خود گیا اپنی سیڑھی لے کر کے آیا اور چڑھنے لگا اور میں کھڑا دیکھ رہا ہوں چپ چاپ. یہ بھی تعاون ہے یا نہیں ہے؟ سیڑھی دیا یہ بھی تعاون، خاموش رہ گئے یہ بھی تعاون. ذمہ داری ہے ہماری کہ شور مچائیں، ذمہ داری ہے لوگوں کو آواز دیں، یہ جو ہے پولیس کو فون کریں، لوگوں کو بلائیں کہ دیکھو چور آیا ہے. اگر ہم خاموش رہ گئے تو ہماری خاموشی بھی تعاون مانی جاتی ہے. حسین ابن علی سے یزید بیعت مانگ رہا تھا، حسین بیعت نہ کر کے خاموش مدینے میں بیٹھ جاتے. اس کی مثال وہی تھی کہ چور کو سیڑھی تو نہ دی مگر شور بھی نہ مچایا. حسین نے کہا نہ سیڑھی دوں گا نہ خاموش بیٹھوں گا، نہ بیعت کروں گا نہ چپ چاپ مدینے میں بیٹھوں گا، ساری دنیا کو بتا دوں گا کہ یزید کیسا ہے، یزید کے بیعت کرنے والوں کا انجام کیا ہو سکتا ہے. چنانچہ امام حسین اسی مشن کے لیے مدینے سے نکلے، اسی مشن کے لیے مدینے سے نکلے اور کربلا کے جانب رخ کیا. راستے بھر جہاں سے گزر رہے تھے جاتے جاتے اپنے مشن کو جو ہے بتاتے جا رہے تھے. حسین کربلا سے نہ اس لیے نکلے تھے کہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ اس لیے نکلے تھے کہ اپنی جان بچانا چاہتے تھے. نہ جان بچانا مقصود، اگر جان بچانا ہوتا حسین یمن چلے جاتے، جہاں کا مشورہ محمد حنفیہ نے دیا تھا، یمن چلے جاتے. حسین مدینے سے نکلے دو کام ہے، بیعت بھی نہ کریں گے، دوسروں کو بیعت کرنے بھی نہ دیں گے، دوسروں کو بتائیں گے، لوگوں کو بیدار کریں گے، لوگوں کو ہوشیار کریں گے کہ یزید کیا ہے. چنانچہ جس وقت مدینے سے جا رہے تھے ان سے پہلے عبداللہ ابن زبیر نے بھی چھوڑا تھا مدینہ، چونکہ بیعت کا تقاضا ان سے بھی تھا. عبداللہ ابن زبیر اصل راستے کو چھوڑ کے پگڈنڈیوں سے چلے گئے تھے. امام سے کہا گیا مولا آپ بھی یہی کیجئے، مین راستے سے جائیں گے راستے میں خطرہ ہے. امام نے کہا ہرگز نہیں، میں غلاموں کی طرح نہیں بھاگوں گا، کیونکہ پگڈنڈیوں سے جانے کے نتیجے میں جان تو بچ جاتی مگر لوگوں کو بتا نہ پاتے کہ یزید کون ہے. مین راستے سے جاؤں گا، راستے میں جتنے لوگ ملیں گے، جتنے قافلے ملیں گے سب کو بتاتا چلوں گا. مکے کاہے کے لیے حسین آئے تھے؟ مکے آئے ہی تھے اسی لیے، حج کا زمانہ ہے، حج کرنے حسین کا نہیں گئے تھے مکے، گئے تھے حج کے زمانے میں. پورے عالم اسلام سے حاجی اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں جا کر کے بتاؤں گا. مینا کے خطبے پڑھیے امام حسین کے تو اندازہ ہوگا، مکے کی تقریریں سنیے امام حسین کے تو اندازہ ہوگا. امام حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے پتہ تھا قیمت کیا چکانی ہے. ایسا نہیں تھا کہ حسین جانتے نہیں تھے کہ قیمت کیا چکانی ہے. جس وقت خبر ملی تھی ام سلمہ کو کہ میرا لال حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، نانی ام سلمہ آئیں، بیٹا حسین دیکھو سب جگہ جانا مگر عراق کا رخ نہ کرنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین سرزمین کربلا پر بھوکا پیاسا مارا جائے گا. کہ نانی اماں کیا آپ سمجھتی ہیں مجھے نہیں معلوم ہے؟ میں بھی جانتا ہوں، لیکن بہرحال مشن کی تکمیل کے لیے مجھے کربلا جانا ہی ہوگا. اور نانی اماں کیا آپ کربلا کی زیارت بھی کرنا چاہتی ہیں؟ ام سلمہ نے اشتیاق ظاہر کیا. ایک دفعہ حسین نے انگلیوں سے اشارہ کیا، ساری زمینیں پست ہوئیں، زمین کربلا بلند ہو گئی. اے نانی اماں وہ جگہ دیکھ رہی ہیں؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں میں اپنے 6 مہینے کے بچے اصغر کو ہاتھوں میں لیے ہوئے فوج دفاکار سے پانی کا تقاضا کروں گا، لیکن پانی کے بجائے تیرے سے شعبہ سے جواب دیا جائے گا. اے نانی اماں وہ جگہ دیکھ رہی ہیں؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں میرا 18 برس کا علی اکبر
بیڑیاں رگڑ رہا ہوگا. اے نانی اماں اس مقام پہ میرے بھیا عباس کے شان قلم ہوں گے. اور نانی وہ جو نشیب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ کا حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا. اس کے بعد حسین نے ایک مٹھی خاک اٹھا کر کے ام سلمہ کو دی. اے نانی جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا حسین مارا گیا. ارے عاشور کے دن عصر عاشورہ ام سلمہ کی آنکھ لگ گئی. خواب میں رسول خدا کو دیکھا. ارے سر پہ خاک ہے, گریبان چاہ. اے اللہ کے رسول یہ کیا عالم ہے. اے ام سلمہ ارے کربلا میں میرا حسین مارا گیا. جلدی سے ام سلمہ اٹھی گئی وہاں کے اوپر جہاں حسین کی دی ہوئی مٹی رکھی تھی. ام سلمہ نے کیا دیکھا, مٹی خون میں تبدیل ہو چکی ہے. واہ حسینہ واہ علیہ کے نعرے بلند ہو گئے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك ورضيت به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.